ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ مجھے ایک یہاں خوبصورت واقعہ یاد آیا ایمان پہ خاتمے کی۔ بہت بڑا نام ہے اہل اسلام کی دنیا میں، بہت بڑے مجتہد مطلق، غوث پاک کے بھی امام۔ میں امام احمد ابن حنبل کے سامنے گردن نیاز اس لیے خم کرتا ہوں کہ ان کی کوئی فضیلت نہ بھی پڑھی جائے، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ وہ پیروں کے پیر کا امام ہے، غوث پاک کا امام ہے، غوث پاک کا امام۔ غوث پاک جس کو اپنا امام کہیں وہ امام احمد ابن حنبل۔ انہوں نے بہت بڑی دین کی خدمت کی، وقت کی حکومت سے ٹکر لی، فتنہ خلق قرآن کو انہوں نے کچل دیا۔ اتنا بڑا امام، علم کے وہ دریا بہائے، اور چاروں فقہ میں سب سے مشکل فقہ امام احمد ابن حنبل ہے، بہت مشکل ہے وہ۔ یہ لوگ اسی لیے جلدی اس کو فالو نہیں کرتے، عرب میں اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ مشکل ہے بہت، اس کے اندر مشکلات زیادہ ہیں۔ جب آپ کے بیٹے امام احمد ابن حنبل کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے ابا کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان پہ غشی کی کیفیت، پہلے ان کا مرتبہ سمجھ لے کہ یہ ہے کون۔ ان کو فتنہ خلق قرآن کے مقابلے میں جب یہ کھڑے ہوئے تو ان کو چابک مارے گئے، 100 چابک۔ یہ بھی خاص بات ہے، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ وہ چابک کھانے کا شوق مجھے ایک چور سے پیدا ہوا، چور سے۔ جب مجھے قاضی نے حکم دیا کہ ان کو مارو 100 کوڑے، تو وہاں چور موجود تھا، کہا احمد ابن حنبل میں چور ہوں، چور، یہ 100 کوڑے مجھے کئی بار مار چکے لیکن میں چوری نہیں چھوڑا، جب میں غلطی نہیں چھوڑا 100 چابک کی مار سے اور اس کے خوف سے، تو تو حق کو کیسے چھوڑے گا؟ وہ کہتے ہیں اس کے جملے نے مجھے تقویت عطا کر دی، اس کے جملے، چور کے جملے نے تقویت، اور میں کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور پھر جب کوڑے برسائے گئے تو سیٹنگ یہ کی گئی تھی، یہ ترکیب کی گئی تھی کہ ان کی لنگی پہ کوڑے مارو تاکہ یہ لنگی نیچے گر جائے اور ان کی جو ہے وہ حیا کا جو ہے وہ معاذ اللہ عام ہو جائے، ان کی بے حیائی کا معاذ اللہ اعلان ہو جائے، حیا کے پردے اٹھ جائے اور معاذ اللہ ان کی حیا کی جگہ لوگ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں مارے جا رہے تھے، میرے دونوں ہاتھ مصروف تھے اور قریب تھا کہ میرا سطر کھل جاتا اور بے حیائی ہوتی، غیب سے ہاتھ نمودار ہوئے اور اس نے احمد ابن حنبل کی تیبند باندھ دی، غیبی ہاتھ۔ یہ بات بھی میں اب آگے بڑھتے ہوئے کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں کیا مسلک لگائے رہتے ہو، کیا مسلک کی بات ہے؟ مسلک کا تحفظ کرنے والوں کی ایزار بھی غیبی ہاتھ باندھا کرتے ہیں۔ مسلک کو تحفظ دینے والوں کی اہمیت اتنی ہے، جو مسلک حقہ کی ترجمان ہوتے ہیں ان کے مرتبے یہ ہیں۔ اللہ اکبر! تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غیبی ہاتھوں نے جس کے تیبند باندھے ہو وہ احمد ابن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے ابا جب دنیا سے جانے لگے، کوچ کرنے لگے، غشی تاری تھی، میں نے سوچا رومال سے اپنے ابا کے جبڑے باندھ دوں۔ جب رومال سے چہرے کے وہ ہونٹ اور جبڑے باندھنے کے لیے گیا تو وہ ہاتھ سے کسی کو یوں کہہ رہے تھے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ہاتھ سے کہتے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ میں نے کہا ابا جی آپ کی آخری لمحات ہے، یہ ہاتھ سے ہٹا کے ابھی نہیں، ابھی نہیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا میرا آخری وقت ہے، تو بھی کیا سوال کرتا ہے، لیکن پوچھ لیا تو سن۔ شیطان میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے احمد ابن حنبل ساری زندگی تیرا ایمان میں نے چھیننے کی کوشش کی، اب تو ایمان پر دنیا سے جا رہا ہے میرے مکر سے بچ کر۔ تو کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، اس لیے کہ ابھی زندگی کے چند سیکنڈ باقی ہے، اب بھی ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو مرتے وقت لوگ کلمے کی تلقین کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا مجھے شراب پلاؤ، شراب پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے۔ امام قرطبی کہتے ہیں تو ایسی حالت میں مرا، میری قوم کے جوانوں دھیان دینا، رات کی تاریکیوں میں فلمیں دیکھنے والے میرے عزیز بھائی، رات کی تاریکیوں میں سیریل دیکھنے والے میرے عزیز بھائی میری بہنیں، گالیاں دینے والے میرے بھائی میری بہنیں، گانے سننے والے میرے بھائی میری بہنیں، حرام کام کرنے والے میرے بھائی میری بہنیں، دل کے کانوں سنو۔ امام قرطبی لکھتے ہیں
کہ وہ کہتا تھا تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلا، تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلا، تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب. اسی حالت میں مرا. بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ شراب پیتا تھا، کلمہ نہیں آیا، اسی حالت میں مرا. ایک شخص کے مرتے وقت کا مرنے کا ٹائم آیا، مرنے کا ٹائم، تو جو لوگ کہتے تھے کلمہ پڑھ، تو کہتا تھا منجاب کی حسینہ کتنی خوبصورت تھی، ہائے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی. منجاب کی حسینہ کتنی خوبصورت تھی، ہائے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی. یہ جملے کہتے کہتے وہ مر گیا. بعد میں اس کے گھر والوں سے تحقیق کی گئی، کہا کہ یہ منجاب کی حسینہ کا کیا قصہ ہے؟ تو کہا کہ ایک عورت تھی جو منجاب کے حمام میں جا رہی تھی، تو اتنے میں اس نے پوچھا کہ منجاب کا حمام کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ادھر ہے. اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے گھر کی طرف اشارہ کیا، اندر گھسا دیا اس کو، اور اندر داخل ہوا اور کہا تو کتنی خوبصورت ہے، منجاب کے حمام میں کہاں جاتی، میرا گھر دیکھ کتنا خوبصورت ہے. وہ عورت ہوشیار تھی، اس نے کہا ایسے دھوکے سے زنا کرنا کیا مطلب؟ ارے تو بھی خوبصورت ہے، میں تجھ سے پیار کرنے لگی، اپنے نکاح کرتے ہیں، شان سے زندگی گزارتے ہیں. اس کو یقین آ گیا، اس نے کہا اچھا کچھ کرنے سے پہلے میں کچھ کھانا لے آتا ہوں. گیا اور چھوڑ گیا. ادھر وہ نکلا، ادھر یہ عزت بچا کر شرافت سے نکل گئی. اس کے بعد یہ اس کی شان میں اشعار کہنے لگا، اس کے حسن پر، اس کی زلفوں پہ اشعار کہنے لگا، اور جب مرنے کا وقت آیا تو اسی اشعار پر اس کا خاتمہ. فلموں کی ہیروئن کے گانے اور ان کی تعریف کرنے والے کہاں ہیں؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر جب تک کہ نہیں بیٹھتے تب تک کسی کو نیند نہیں آتی، کسی کی روٹیاں نہیں بنتی. دنیا میں جو کرو گے اسی پہ مرو گے، اور جس پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے، جس پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے. للہ اپنے حال پہ رحم کرو، للہ اپنے حال پہ رحم کرو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہوا. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں بغداد میں ایک بہت بڑا محدث تھا، ہم سب اس کے شاگرد تھے. شاگرد، دھیان سے سننا، اس کی روایت جنید بغدادی سید الطائفہ کرتے ہیں، فرماتے میں ہی نہیں، میرے ماموں اور میرے پیر سری سکتی بھی اس کے شاگرد تھے. سری سکتی جنید بغدادی جیسے لوگ جس کے شاگرد ہوں، کیسا محدث رہا ہوگا وہ. فرماتے وہ عیسائی ہو گیا اور سفر حج میں عیسائی ہو گیا. وہ واقعہ بڑا طویل ہے، واقعہ نہیں بتاؤں گا، ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن اسی اشارہ دے رہا ہوں. اگر واقعہ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جو ہے وہ کتاب الرقائق میں دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس میں لکھا ہوا یہ واقعہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ عیسائی ہو گیا. سفر حج میں رستے میں رک گیا، سفر حج کا نہیں کیا اس نے، وہ رک گیا. اور پھر وہ سور چلانے لگا اس عیسائی عورت کے کہنے پہ. سوروں کو کندھے پہ اٹھانے لگا، اور جس عصا کو ہاتھ میں لے کے وہ جمعہ اور عیدین کا خطبہ دیتا تھا، اسی عصا سے وہ سوروں کو جو ہے وہ ہانکنے لگا. اس کا یہ انجام لوگوں نے دیکھا. پھر بہرحال اللہ نے اس کو توفیق دی، توبہ کی، اس نے توبہ بھی کر لی. پھر وہ لڑکی جس کی وجہ سے عیسائی ہوا تھا وہ مسلمان ہو کر اس کے نکاح میں آ گئی. سارے شاگرد پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یہ عیسائی ہوا کیوں، اتنا بڑا محدث عیسائی ہوا کیوں. اور جب اس کو سمجھاتے تھے اسلام کی دلیل تو کہتے تھے تم سے زیادہ دلیل میں جانتا ہوں، لیکن پردے پڑ گئے تو کروں کیا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. لوگ پیچھے پڑے رہ گئے، کیسے ہوئے تھے کسی کو نہیں بتایا. ایک شاگرد بڑا معتمد تھا، اس نے کہا کھوج خبر کے لیے نہیں پوچھ رہے، عبرت کے لیے، کہ آپ کی جس غلطی کی وجہ سے آپ عیسائی ہوئے تھے وہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس سے بچے، تاکہ ہم پر یہ زوال ایمان کی نوست نہ آئے. اس نے کہا دیکھو میں محفل واعظ میں تھا، ذرا دھیان سے سن لیں آپ اس کو دھیان سے. پڑوسیوں کو ستانے والے، بھائیوں سے نفرت کرنے والے، تکبر اور انانیت میں ڈوب کر کسی کو کچھ نہ سمجھنے والے، دولت کے نشے میں لوگوں کو حقیر جاننے والے، جھڑکنے والے، جھڑکیاں دینے والے، ذرا غور سے سن لیں. اس نے کہا میں محفل واعظ میں تھا، ایک عیسائی آیا اور مجھ سے لپٹ گیا، کہا اسلام کتنا اچھا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے یہ سوچ کر کہ اس عیسائی کی میرے سامنے اوقات کیا ہے، میں اتنا بڑا محدث، میں اتنا بڑا محدث، اور یہ عیسائی، میں نے اس کو کہا ہٹ یہاں سے، چل بھاگ. بس یہی ایک نحوست تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عیسائی بنا.
ایک عیسائی سے بہتر میں نے اپنے آپ کو سمجھا، جو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا، جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، اس کو جھڑک کے بھاگ یہاں سے بھگا دیا، اور پھر اسی نحوست سے میں عیسائی ہو گیا، نصرانی ہو گیا، ایمان چھین لیا گیا، اور اس کا حال کیا ہوا؟ اس نے جا کر کسی دوسرے اللہ والے کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور وہ مقام قطبیت پر پہنچ گیا، اور یہ حقیر سمجھنے والا عیسائی ہوا، سور چرانے پڑے، سور خنزیر چرانے پڑے اس کو۔ آج اگر دولت آ جائے، غریب کے پاس بیٹھنے میں اپنی بے عزتی تصور کرتے ہو؟ عورتیں شادیوں میں زیور پہن کر کے جائے، اگر کوئی عورت زیور پہنے بغیر آئے، پتا ہے کہ زیور پہننے کی اس کی حیثیت نہیں، پھر بھی کہتی ہوتے ہیں بھابی آپ نے زیور نہیں پہنے، بھول گئی کیا آپ؟ لوگوں کو دکھ دینے والیوں، دل دکھانا قدرت کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے، عرش الہی پہ حملہ قدرت کی عظمت پہ حملہ کرنے کے برابر ہے۔ کپڑوں سے کوئی قیمتی نہیں ہوتا، اس لیے خدا نے دیا ہے تو جھک کر رہو، خدا نے دیا ہے تو عاجزی کرو، خدا نے نعمت دی ہے تو جھک کر رہو۔ اولاد کی کثرت پہ فخر کر کے بانج لوگوں کو تانا دینے والوں کہاں ہے؟ اتنا بڑا محدث ایک ایمان لانے والے ایک بندے کو جو پہلے ایمان لینے کے لیے اس کو حقیر جانے، وہ سوچے تو حال کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے بہت امتحان کا وقت ہوتا ہے، شیطان اس کے فوت شدہ بھائی بہن ماں باپ کی شکل میں آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، اگر باپ مر گیا تو کہتا ہے بیٹا عیسائی مذہب حق ہے، سچا ہے، عیسائیت قبول کر لے۔ ہم نے مرنے کے بعد عیسائیت کو سچ دیکھا۔ پھر ایک طرف سے بھی کہتا ہے بیٹے یہودی مذہب سچا ہے، قبول کر لے، اور اسی پر مر۔ ہائے ہائے، ایک تو موت کا اضطراب، موت کی تکلیف، پیاس کی شدت، سوچو تو صحیح، کانٹا چبھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب بال بال سے روح نکلتی ہوگی تو تکلیف کیا ہوتی ہوگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ زندہ بکرے سے کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، روح کے نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہزاروں سال کے بعد بھی لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو موت کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی وہ اس کو یاد کریں گے۔ دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوبنے والوں، قبر کی رات سے غافل ہو کر، موت کی شب سے غافل ہو کر، سود، رشوت، حرام، جھگڑے، نفرت میں ڈوبنے والوں، کچھ یاد تو کرو۔ ایک منزل وہ آئے گی، وقت وہ آئے گا جب ہم سب دنیا سے جائیں گے، اور پھر اس پر شیطان سامنے بیٹھ کر کہے گا یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا، یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندے دعا کرتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوہاب۔ اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارا دل ٹیڑھا نہ فرما۔ مفسرین کہتے اس سے مراد یہ کہ وہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں، ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں۔ سوچو اس وقت یہودی اور عیسائی بننے کی بات شیطان کر رہا ہوتا ہے اور انسان موت کی تکلیف میں ہوتا ہے، کتنی آزمائش ہوتی ہے اس کی، کتنی۔ ساری زندگی نمازی رہا، ہر سال حج کیا، عمرہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، اور مرتے وقت ایمان سلامت نہ گیا تو سب ختم، اور مرتے وقت ایمان سلامت لے گیا اور زندگی بھر گناہ کرتا رہا۔ حدیث پاک ہے، صحیح ستہ میں ہے، ایک بندہ وہ ہے جو ساری زندگی نیکی کرتا ہے اور آخری میں موت کے وقت وہ کفر پہ مرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے اور موت کے وقت وہ ایمان پر جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایمان پر خاتمے کا خیال کرو۔ کسی کا دل دکھاؤ گے، ایمان پر خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ۔ اذان کے وقت دنیا کی باتیں کرنا، اس سے بھی ایمان پر جو ہے وہ کفر پر خاتمہ ہونے کا خوف ہے۔ رکوع صحیح نہ کرنا، نماز میں سستی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، حرام لقمہ کھانا، سود کھانا، یہ سب وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے، تابعین میں سے، بلکہ سینئر امام اعظم کے، وہ
30 سال کی عمر میں بھی لکڑی ٹیک کے چلتے تھے، ان کی کمر جھک گئی تھی، 30 سال کمر جھک گئی تھی ان کی۔ کسی نے پوچھا کمر کیوں جھک گئی؟ تو کہا کہ ہمارا ایک استاد تھا جس نے 50 سال تک کے مسجد سے کبھی باہر قدم نہیں نکالا، جب وہ مرنے لگا تو اس پہ خاتمے کا خطرہ ہو گیا۔ تو میں نے میرے استاد سے پوچھا تم جیسے لوگوں پہ بھی خطرے ایمان کے حوالے سے؟ تو اس نے کہا ہاں یہی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے خوف سے میری پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس وقت جو چر سے ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی محفل کے سب لوگوں نے سنا تھا کہ جب اتنے بڑے بڑے محدثین کے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم کون ہیں؟ یہ میں بات اہل علم کی کر رہا ہوں، میں بات جو ہے وہ علم الحدیث کے ماہرین کی کر رہا ہوں۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی میرے عزیز، جب لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ نفاق پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے، ہم کون لوگ ہیں؟ اس لیے اپنی خیر مناؤ، ایسے اعمال کی طرف نہ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے ایمان کو جو وہ خطرے میں ڈال دے۔ ایمان پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں زندگی میں جتنے ولیوں سے ملا اور میرے دل میں کا یہ ولی ہے، میں نے بس ایک ہی دعا کرائی کہ یہ دعا کر دو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ایمان پر خاتمے سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی، کیا نعمت ہو سکتی؟ میرے عزیز اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں کہ بات کہہ رہا تھا ایمان کی اور مولائے کائنات کی، پھر اسی سے بات آگے نکل گئی اور اپنی بات اب اسی پہ ختم کر دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی یہ امانت لوگوں کو واپس کرنا اور فلاں مقام پہ آ کے ملنا۔ لوگوں نے کہا آپ موت کے حوالے سے بہت حساس ہے، مولا سے کہا بہت حساس ہے، مولا علی سے کہا موت کے حوالے۔ کبھی ایسی بھی رات آئی ہے کہ آپ سکون سے سوئے ہوں اور آپ کو موت کا کھٹکا نہیں رہا؟ کبھی ایسی بھی رات آئی ہے؟ میرے مولا نے کہا ہاں ایک رات آئی تھی پوری زندگی میں جس دن علی کو موت کا کوئی کھٹکا نہیں تھا۔ کہا کون سی رات؟ کہا وہ ہجرت کی رات تھی۔ بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ راجہ پور والوں تمہیں سکون کی نیند کب آئی تھی، تو کہا کہ وہ جب دنگا ہو رہا تھا پتھراؤ ہو رہا تھا اس وقت تو سکون سے سوئے تھے۔ کہا بھئی کیسی بات کرتے ہیں، دنگے میں پتھراؤ تو کوئی سکون سے سو سکتا ہے؟ دنگے کے پتھراؤ کے سکون سے کوئی نہیں سو سکتا، وہاں تو تلوار لے کر کھڑے ہیں، ابھی حملہ ہوتا ہے تبھی حملہ ہوتا ہے، پہچان بھی نہیں پا رہے بستر پہ سو کون رہا ہے، بستر پہ سو کون، چادر اوڑھ کے مولا سوئے ہوئے۔ کہتے اس رات سکون کی نیند آئی تھی۔ لوگوں کو اور حیرت ہوئی، کہا مولا اس رات سکون کی نیند، ہجرت کی رات کہاں؟ وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا۔ علی کہتے ہیں واللہ پھر علی کو یقین ہو گیا کہ نبی صرف صلح ہی نہیں رہے ہیں بلکہ صبح تک زندگی کی ضمانت بھی دے رہے ہیں۔ صبح تک زندگی کی کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ جس نے کہا صبح اٹھنا اس نے زندگی کی ضمانت دی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جناب تو کہیں گے کہ شرک ہو گیا کہ صبح اٹھنے کا معاملہ تو اللہ ہی صاحب کو پتا ہے، اور کسی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔